جس وقت حضرت ابو عبید بن جراح نے بیت المقدس فتح کیا اور آس پاس کے تمام عیسائی قبائل، یہود قبائل نے چاہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں دیں گے، لیکن تمہارے امیر خلیفہ حضرت عمر فاروق کو بنفس نفیس ہم دیں گے کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ میں ہم دے دیں، ان کو بلائیے کہ وہ آ جائے، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امین حاضر الامہ کا لقب دیا ہے، میرے امت کے سب سے بڑے امین امانت دار۔ آپ نے مدینہ اطلاع بھجوائے، حضرت فاروق سے کہا یا امیر المومنین، یہاں کے عیسائی سب منتظر ہے کہ آپ آ جائے اور ہم آپ کو چابیاں دے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 لاکھ مربع میل کا فرمان روا ایک غلام کے ساتھ، خادم کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ ہٹو بچوں کی صدا ہے، کچھ بھی نہیں، سیدھے سارے اس راستے پر جا رہے۔ کیا واقعات ہوئے اس راستے میں، عجیب تاریخ ہے، رہنے دے پھر کس وقت عرض کروں گا۔ اچھا، ایسا کیا حضرت عمر فاروق نے اس خادم سے کہا کہ چونکہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان، سواری ایک ہے، تو آپ کچھ گویا کہ ایک آدھا گھنٹہ تو سواری پر سوار ہو جانا، چلتے رہو، میں ان کا مہار پکڑوں گا، پھر آدھا گھنٹہ میں سوار ہو جاؤں گا، تو ان کا مہار پکڑے رکھو۔ اچھا، جب بیت المقدس قریب آیا، بیت المقدس جب قریب آیا تو غلام کی باری تھی، ان نے بہت کہا یا امیر المؤمنین رہنے دیجیے، آپ بیٹھ جائیے، چونکہ آگے جب میں غفیر آپ کے استقبال کو نکلا ہے، وہ کیا سوچیں گے مسلمانوں کا امیر اس انداز سے آ رہا ہے کہ ان کا مہار پکڑے اور سواری پہ غلام کو بٹھایا ہوا ہے، بات عجیب ہو جائے گی، اس لیے آپ یوں کیجیے، بیٹھے رہے، میں اپنا باری آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاروق نے فرمایا بھائی اسلام نے جو ہمیں عزت دی بس وہی عزت کافی ہے، دنیا والوں کی عزت کیا ہوگی، آپ بھی انسان ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ڈرے مت۔ کسی نے خوب کہا واہ کس شان سے امت کے امام آتا ہے، خود پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ اس انداز سے بیت المقدس جب داخل ہوئے، حضرت ابو عبید بن جراح کی نگاہیں نیچے ہو گئی کہ میں ان لوگوں کو کیا کہوں کہ ہمارے امیر یہ اون پر جو بیٹھا ہے وہ ہے کہ یہ مہار جو پکڑے ہیں یہ ہے۔ حیرت میں حضرت ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوب گئے۔ آخر کار ایک پادری عیسائیوں کا بڑا مذہبی پیشوا تورات لے کر آگے بڑھتا ہے، تورات لے کر آگے بڑھتا ہے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں بتاؤں کہ ان دونوں میں عمر کون سے ہیں؟ کسی نے کہا کیا تم نے عمر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں عمر کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے بتاؤ گے؟ کہا اللہ پاک نے اس نبی تو نبی ہے، اس کے صحابہ اس کے امت کا بھی ایک ایک نشانی کا ذکر انجیل میں فرما دیا ہے، اس کے ساتھی کیسے ہوں گے، اس کے خلفاء کیسے ہوں گے، اللہ نے اس کا ذکر بھی انجیل میں کر دیا ہے۔ ایسا صفحہ سامنے رکھا، کہا کہ یہ لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ایسا ہستی ہوگا جب بیت المقدس فتح ہوگا، وہ دنیا سے جا چکا ہوگا، جو ہستی اس کے خلفاء میں ہوگا وہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے، اچھا یہ انجیل کا ترجمہ کر رہے ہیں، جو ہستی انجیل یہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آ رہا ہوگا وہ مسلمانوں کا امیر خلیفہ ہوگا، اور ایسی حالت میں کہ اس کا غلام اون پر بیٹھا ہوگا اور وہ اون کا مہار پکڑے ہوئے ہوگا۔ یہ جس نے مہار پکڑا ہے یہ عمر ہے، اور جو اون پر سوار ہے یہ ان کا غلام ہے۔ سبحان اللہ، ایسے اس کی ایک ایک چیز کی خوشخبری کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر خوشخبری سنا دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سورۃ صف، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، لوگو بنی اسرائیلیوں سنو، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، مجھ سے پہلی کتاب نبیوں کی میں سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس خوشخبری کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، اس کا نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ خوشخبری لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پہ محمد، آسمانوں پہ احمد۔ محمد کی معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اللہ کے بعد وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور احمد کی معنی وہ ہستی جو قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ حمد و ثنا بیان کریں گے، کہ اللہ پھر فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک اسأل تعطا اشفع تشفع، مانگے کیا مانگتے ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں وعدہ اللہ نے کر لیا ہے نا، اے میرے حبیب ہم اتنا کچھ دیں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے۔ حضور فرماتے سجدے میں سر ہوگا اللہ سے